إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بات یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح اہل بیت میں بھی مراتب ہیں، عظمت کے اعتبار سے، شان اور مقام کے اعتبار سے۔ اہل بیت میں مرتبے کے اعتبار سے، شان اور مقام کے اعتبار سے جو شرف، جو فضیلت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو حاصل ہے، یہ شرف اور یہ مقام پورے اہل بیت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا تھا، لوگوں من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی الجنہ۔ دنیا کا جو شخص جنت میں وہ محلہ چاہتا ہے جو محلہ اللہ نے محمد کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت میں اس سیکٹر میں رہنا چاہتا ہے، اسے چاہیے من احبنی کہ دل کی گہرائی سے اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت محمد سے کرے۔ وہ احب ہذین، اور جس طرح مجھ سے محبت کرے اسی طرح ہذین حسن کے ساتھ اور حسین کے ساتھ بھی محبت کرے، اور جس طرح حسن کے ساتھ اور حسین کے ساتھ محبت کرنی ہے، وہ ابا ہوا اسی طرح ان کے والد علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت کرنی ہوگی، اور جس طرح علی کے ساتھ محبت کرنی ہے وہ امہ ہوا حسن اور حسین کی والدہ کے ساتھ محبت کرنی ہوگی۔ جو شخص یہ کام کرے گا وہ جنت میں اس محلے میں ہوگا جس محلے میں محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خلفائے راشدین کے تذکرہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ سیدہ فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظمت کم ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، لوگوں روز اول سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے جتنی عورتیں جنت میں جائیں گی تمام جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ کوئی شان کم ہے؟ یہ کوئی عظمت کم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی من آذاہا۔ لوگو تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یؤذینی من آذاہا، دنیا کا جو شخص میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ یقین کر لے اس نے محمد کو تکلیف پہنچائی۔ یہ کوئی کم ہے؟ نبی علیہ السلام ازواج مطہرات کہا کرتی تھی، امہات المومنین کہا کرتی تھی۔ جتنا احترام نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سے کرتے تھے اتنا احترام کسی اور کا نہیں کرتے تھے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی کسی سفر سے واپس آتے یا کسی غزوے سے واپس آتے، جب مدینہ میں آپ داخل ہوتے فبدأ بالمسجد فصلی رکعتین، جب بھی آپ مدینہ سے باہر سے آتے، چاہے وہ جہادی حوالے سے واپس ہے، دعوتی حوالے سے واپس ہے، جب بھی آپ واپس آتے تھے بدأ بالمسجد، سب سے پہلے مسجد نبوی میں جاتے تھے، فصلی فیہ رکعتین، آپ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، ثم یاتی فاطمہ، اس کے بعد سیدہ فاطمہ گھر جاتی، فاطمہ کے گھر جاتے، فاطمہ کی خیریت معلوم کرتے، بچوں کی خیریت معلوم کرتے، حالات معلوم کرتے، بیٹھے رہتے، ثم یاتی ازواجہ، جب اٹھتے تو پھر آپ اپنی بیویوں کے ہاں جاتے اس کے حالات معلوم کرتے۔ یہ بہت بڑی ایک عزت ہے، شرف حاصل ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے تھے، سیدنا علی سے محبت کرتے، اسی طرح حسن کے ساتھ اور حسین کے ساتھ محبت کرتے، حد درجہ محبت کرتے تھے۔ اور آپ فرمایا کرتے، لوگوں الحسن والحسین ریحانتایا من الدنیا، لوگوں یہ حسن کیا ہے، یہ حسین کیا ہے، اللہ نے دنیا میں یہ مجھے 2 پھول دیے ہیں، یہ 2 پھول ہیں جو اللہ نے محمد کو دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حد درجہ محبت کرتے، حد درجہ محبت، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، ایسا بھی آیا کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کے خطبہ، اور جمعہ کے خطبے کی ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، اس میں خطیب کا کیا انداز ہوتا ہے، مقتدیوں کے بیٹھنے کا کیا انداز ہوتا ہے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ بچے آئے اور گرتے ہوئے آ رہے ہیں خطبے کے دوران، اور گرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، ممبر بھی چھوڑ دیا، خطبہ بھی چھوڑ دیا، اور آپ آگے ساتھیوں کو کراس کرتے ہوئے
بچوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ ان دونوں بچوں کے ساتھ ہر درجہ آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واحد دو بچے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے رضی اللہ عنہما۔ یہ واحد دو بچے ہیں جن کے ہونٹوں پر پیغمبر نے ہونٹ رکھ کر بوسے دیے۔ ان سے محبت۔ امہات المومنین کہتی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ہم بھی تو آیا کرتی تھی، ہم آپ کی بیویاں تھیں، آپ جس گھر میں ہوتے، کبھی زینب کے گھر ہوتے، کبھی صفیہ کے گھر ہوتے، کبھی حفصہ کے گھر ہوتے، کبھی عائشہ کے گھر ہوتے، ہم بھی جایا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام ہماری بھی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن قربان جائیں جہاں بھی ہوتے جب فاطمہ آپ کو ملنے کے لیے آتی، اذا قدمت علیہ، حدیث کے روان ہے، اذا قدمت علیہ قام الیہا وقبلہا۔ نبی علیہ السلام جب دیکھتے فاطمہ دروازے کو کراس کر کے اندر آتی، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے اور چند قدم آگے چل کر اپنی بیٹی کو ملتے، حالانکہ وہ بیٹی ہے۔ قام الیہا، ایک ہوتا ہے قام لہا، ایک ہوتا ہے قام الیہا۔ قام لہا غلط ہے، ناجائز ہے۔ کوئی شخص ہے اور بالکل بندہ جس طرح بت کھڑا ہوتا ہے بت کی طرح کھڑا ہو جائے، کوئی حرکت نہیں۔ جس طرح ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، پریڈ میں بالکل کسی افسر کے لیے ایسے بت بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلام نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قام لہا، اور ایک ہوتا ہے قام الیہا۔ قام الیہا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے احترام میں، عزت میں کھڑے ہو جانا اور آگے چل کے آگے ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کر لینا، یا ایک قدم آگے بڑھ کر ان سے معانقہ کرنا، یہ ہے قام الیہا، یہ جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بیٹھے ہوتے آپ کھڑے ہو جاتے اور ایک دو قدم آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو ہاتھ بھی ملاتے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں پر رکھ کر بوسے لیتے تھے۔ تو اس گھرانے سے ہم کیوں نہ محبت کریں؟ اس گھرانے کی عظمت ہم کیوں نہ بیان کریں؟ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، ان کی عظمت کو جتنا بھی بیان کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور میں نے ایک بات پہلے آپ کو کہی تھی، یاد ہوگا، میں نے کہا تھا اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، اور من حیث القوم اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اہل بیت کا احترام نہیں کرتا، اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت میں اولین جو درجہ حاصل ہے وہ سید علی بن ابی طالب کے گھرانے کو حاصل ہے۔ قربان جائیں، ایک حدیث جو پہلے کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں، جس کی راویہ سید عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ بات پر غور کرنا ہے۔ فرماتی ہیں ایک دن ایسا بھی آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمایا علی کو بھی لے کر آؤ، اپنے بیٹے حسن کو بھی اور حسین کو بھی لے کر آؤ۔ چاروں آ گئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں کو بالکل قریب کر کے بٹھایا اور آپ نے چاروں کے اوپر اپنی ایک شال ڈالی اور فرمایا اللہم، اے اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب اس حدیث کے حوالے سے بعض دوستوں کو خام خواہ غلط فہمیاں لگیں، مغالطے لگے، سمجھنے کا قصور ہو گیا، فہم ناقص بن بیٹھی، جس کی وجہ سے بہت سارے اختلافات کھڑے ہو گئے۔ یہ حدیث ہے، حدیث صحیح ہے کہ ایسا ہی کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کو بٹھایا اور چاروں کے اوپر چادر ڈالی اور فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اب اس سے بعض حضرات نے یہ سمجھا کہ یہی ہی اہل بیت ہیں، یہی اہل بیت ہے، نبی علیہ السلام یہ میرے اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ ہی اہل بیت ہیں جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، جو اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، الفاظ یہی ہیں، اللہم کہیں ہے، کہیں اللہم کا لفظ نہیں ہے، ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پہلی بات یہ، اس حدیث میں وہ کون سا لفظ ہے جس کا معنی آپ نے ہی کیا ہے، جس کو کلمہ حصر بولتے ہیں، حصر، کلمہ حصر، کہ یہ ہی اہل بیت ہے، یہ کس لفظ کا معنی کیا ہے، وہ کون سا کلمہ ہے، ہمیں بتائے نا، وہ کون سا لفظ ہے جس کو کلمہ حصر بولتے ہیں۔ کلمہ حصر کا معنی ہوتا ہے ہی، ایک ہے بھی، ایک ہے ہی۔ جب آپ کسی چیز کا معنی ہی کریں گے اس کے لیے آپ کو کلمہ حصر دکھلانا ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ہی محبوب سے برحق ہے، کیوں؟ ہم کلمہ حصر دکھلاتے ہیں، وہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ جو ہے یہ کلمہ حصر ہے، اللہ کلمہ حصر ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ ترجمہ کس لفظ کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کلمہ حصر ہے۔ اب آپ نے جو ہی کیا ہے، پہلی بات یہ کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں وہ کون سا کلمہ ہے جس کو کلمہ حصر کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے ہی کیا ہے؟ نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، پھر اہل تشیع، اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ وہ کون سی حدیث؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، رخصتی ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے اگلے دن، رخصتی کے اگلے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، بیٹی سے ملاقات کی، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قد انکحتک احب اہل بیتی الی، قد انکحتک احب اہل بیتی الی، اے فاطمہ۔ اب حدیث سنیں، آپ جو کہتے ہیں یہ چار ہیں، ابھی تو میں اس وقت بتا رہا ہوں جس وقت حسن اور حسین زمین پر نہیں آئے تھے، کل تو شادی ہوئی،
آج نبی علیہ السلام گئے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اہل بیت میں صرف 2 آدمی ہیں۔ اس کا معنی تو یہی ہوا نا کہ اہل بیت میں ٹوٹل 4 آدمی تھے، ابھی تو 2 آئے نہیں، ابھی تو 2 ہیں، ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ۔ آج نبی علیہ السلام گئے ہوئے، آپ نے سید فاطمہ سے کیا فرمایا؟ قد انکحتک احب اہل بیتی الیہ، اے فاطمہ اہل بیت میں جتنے مرد تھے ان مردوں میں سب سے زیادہ جس سے مجھے محبت تھی فاطمہ، اسی کے ساتھ میں نے تیرا نکاح پڑھا دیا۔ قد انکحتک احب اہل بیتی الیہ، اے فاطمہ اہل بیت میں جتنے مرد تھے ان مردوں میں سب سے زیادہ جس مرد کے ساتھ مجھے محبت تھی اسی کے ساتھ میں نے تیرا نکاح پڑھا دیا۔ اب آپ بتائیں، اب آپ کیسے کہیں گے کہ اہل بیت میں صرف 4 ہیں؟ آج تو خالی 2 ہیں، بقول آپ کے سیدنا علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اہل بیت میں جتنے مرد تھے ان میں سب سے زیادہ جس سے مجھے محبت تھی اس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح پڑھا دیا۔ اس کا مطلب یہ اہل حدیث کا، اہل بیت کا چیپٹر بڑا وسیع ہے، اس میں اور بھی تھے۔ وہ کون تھے؟ آپ کو شامل کرنا ہوگا۔ واپس آئیے تو یہ بات نبی علیہ السلام نے جو بیان کی، ہؤلاء اہل بیتی، یہ ایک اعزاز تھا۔ اے اللہ یہ میرا اہل بیت ہے، یہ ایک اعزاز ہے۔ اس حدیث سے یہ کہاں نکلتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اہل بیت میں نہیں؟ یہ تو اعزاز تھا۔ مثلا سیدنا علی کو ایک اور فضیلت حاصل ہے جس کو سب مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں۔ خیبر کے موقع پر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیبر کے موقع پر، اور اس کی اصل صحیح بخاری میں ہے اور باقی کتابوں میں تفسیر ہے۔ خیبر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا تھا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ لوگو کل جب لڑائی ہوگی میں سپہ سالار اس کو بناؤں گا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، کل میں علم اس شخص کے ہاتھ میں تھماؤں گا جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ اب رات کس طرح صحابہ کی گزری؟ صحابہ رات بھر بے چین رہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں پوری رات میں نے جا کے گزاری، پوری رات میں نہیں سویا، اور یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ کل علم میرے ہاتھ میں دے دے، کل جھنڈا میرے ہاتھ میں تھمایا جائے۔ اے اللہ میری دعا ہے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سپہ سالار مجھے بنائیں۔ اور سید عمر خود فرماتے ہیں میرا رب جانتا ہے مجھے سپہ سالار بننے کا شوق نہیں تھا، مجھے عہدے کا شوق نہیں تھا، تو پھر یہ چاہت کیوں تھی؟ یہ چاہت اس لیے تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو میں کل جھنڈا دوں گا وہ ایسا شخص ہوگا اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو سیدنا عمر کہتے ہیں رات اس لیے جاگتا رہا، دعا مانگتا رہا، یہ تو میں جانتا تھا
کہ میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب کل اگر مجھے جھنڈا مل گیا، سپہ سالار بنایا گیا، تو یقین ہو جائے گا کہ اللہ بھی، اللہ کے رسول بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے محبت چاہیے تھی، کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ صبح ہو گئی، نبی علیہ السلام نے دائیں بائیں دیکھا، قربان جائیں، فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ یہ اعزاز ہے، میں بتاؤں گا علی کہاں ہے۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ خیمے کے اندر ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ علی کو کہو کہ وہ میرے پاس ہے۔ علی کو بلایا گیا رضی اللہ عنہ۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں اپنا مبارک لعاب ڈالا۔ لعاب مبارک جب علی کی آنکھوں میں گیا، سیدنا علی خود کہتے ہیں اللہ نے ایسا ٹھیک کر دیا، لگتا ہے پہلے سے بھی بہتر تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے علم پکڑا دیا۔ یہ ایک اعزاز ہے، لیکن یہاں جو اہم ترین نقطہ ہے، جس نقطے پر غور کرنا ہے، کیا کوئی سنی یا کوئی شیعہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس وقت زمین کی پشت پر صرف علی ہی تھے جس سے اللہ محبت کرتا تھا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی کے عقیدے میں یہ ہے؟ نہیں، کہ اس وقت زمین کی پشت پر صرف علی ہی تھے جس سے اللہ محبت کرتا تھا، اللہ کے رسول محبت کرتے تھے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو کیا مانا؟ یہ مانا یہ ہے کہ یہ ایک اعزاز تھا۔ اللہ سیدنا علی کے علاوہ بھی محبت کرتے تھے، یہ ایک اعزاز تھا۔ اعزاز الگ چیز ہوتی ہے۔ مثلا ایک ہی مجلس میں نبی علیہ السلام نے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، اور تمام صحابہ جنتی، تمام صحابہ جنتی، لن تمس النار من رانی۔ جس شخص نے بھی ایمان کی حالت میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اگر اسی ایمان پر اس کا انتقال ہو گیا تو ایسے شخص پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تمام صحابہ جنتی، کسی ایک صحابی کے جنتی ہونے میں جو شک کرے گا اس کا ایمان مشکوک ہے۔ جب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں افضل کون ہے، عمر بن عبدالعزیز جس کی خلافت مثالی، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی خلافت مثالی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کرتا۔ تاریخ میں مثالی خلیفہ ملا، کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ خلافت کا حق ادا کیا، نبی علیہ السلام کی اتباع کا حق ادا کیا، توحید کا حق ادا کیا۔ ایسا مثالی دور، ایسا تاریخی دور جس پر الگ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پوچھنے والے نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا
عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ افضل ہے؟ ان میں سے افضل کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، غصے میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کو معاویہ سے ملاتے ہو جس نے ایمان کی حالت میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جب وحی نازل ہوتی تھی نبی علیہ السلام معاویہ کو آواز دے کر کہتے ہیں معاویہ آؤ قلم دوات لے کر آؤ، وحی نازل ہو چکی لکھو، جو کہ کاتب وحی ہے۔ صحابی کو تابعی کے ساتھ ملاتے ہو۔ صحابہ جنتی سب، لیکن ہزاروں کی مجلس میں ایک دن نبی علیہ السلام نے صرف 10 صحابہ کا نام لیا۔ آپ جانتے ہیں جن کو آپ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ، 10 کا نام لیا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ 10 ہی اس وقت جنتی تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے، جب نبی علیہ السلام نے 10 کا نام لیا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت کیا یہ 10 جنتی تھے؟ نہیں، یہ ایک اعزاز تھا، یہ ایک اعزاز تھا۔ اعزاز کو سمجھو، شرف کو سمجھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 10 جنتی تھے، یہ ایک شرف تھا جو ان 10 کو عطا کیا گیا۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے او اہل بدر، او بدریو، او 313 بدریو، اللہ نے تمہیں خاص طور پر جھانک کے دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں جھانک کر دیکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے وجبت لکم الجنہ، او بدریو تم پر جنت واجب ہو گئی۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں 10 کو کہا، کہیں 313 کو کہا، کہیں اہل احد کو کہا، کہیں حدیبیہ والوں سے کہا، یہ ایک اعزاز تھا۔ کسی موقع پر کسی کو کہا، یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبی علیہ السلام نے ان 4 کے اوپر چادر ڈالی اور فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرا اہل بیت ہے؟ شک نہیں ہے، ہم مانتے ہیں یہ اہل بیت ہے، لیکن کلمہ حسن دکھلاؤ یا تم اپنا عقیدہ پیش کرو، نکال دو، آل جعفر کو نکال دو۔ یہ جو 4 تھے یہ تو گھرانہ ہے کس کا؟ علی بن ابی طالب کا رضی اللہ، اہل بیت سے۔ پھر آل جعفر کو نکال دو، آل عقیل کو نکال دو، آل عباس کو نکال دو۔ یہ سارا جو زور امہات المومنین کے لیے لگایا جا رہا ہے، ان کو اہل بیت سے نکالنے کے لیے یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ عائشہ ساتھ بیٹھی تھی، کوئی کہتے ام سلمہ ساتھ بیٹھی تھی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کو چادر میں نہیں بٹھایا۔ اگر وہ اہل بیت ہوتی ان کو چادر میں شامل کرتے ہیں، وہ تو چادر سے باہر بیٹھی ہیں۔ یہ ایک اعزاز تھا، میں کہہ رہا ہوں جو اس گھرانے کو حاصل ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ نے حاصل کہنا ہے تو پھر نکالو۔ آل عباس کے لیے کون سی دلیل ہے؟ آل جعفر کے لیے کون سی دلیل ہے؟ آل عقیل کے لیے کون سی دلیل ہے؟ ان کو آپ کیوں شامل کرتے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے اندر وسعت پیدا کرو۔ جی ہاں، یہ ایک شرف تھا جو نبی علیہ السلام نے ان کو عطا کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے سے، کہ ہؤلاء اہل بیت، یہ میرا اہل بیت ہے۔ یقیناً ان کی ایک فضیلت ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، مزید تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ
محبت کرنے والا بنا دے، عقیدت رکھنے والا بنا دے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔